نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان من اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم رواه البخاري أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور عزیزان گرامی، گزشتہ جمعوں سے اللہ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے اس عنوان کے ساتھ درس جمعہ آپ حضرات کے سامنے آ رہا ہے۔ گزشتہ جمعے کو سیدنا حضرت داؤد علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی فرمائش بارگاہ خداوندی میں کہ اللہ میاں وہ میزان دکھا دے، اس حدیث پاک کی تشریح اور تفصیل گزشتہ جمعے کو آپ حضرات کے سامنے آ گئی تھی۔ جس تخت پر بیٹھ کر سیدنا حضرت داؤد علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی تاج پوشی، آپ کے بعد حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کی تاج پوشی، وہ تخت کہاں ہے اور کب ہاتھ آئے گا، اس کی تفصیل گزشتہ جمعے کو آ چکی تھی۔ وہ خزانہ جو نیبوکڈ نظر نے یروشلم سے اٹھایا تھا، 1,70,000 گاڑیوں پر لاد کر لے گیا تھا، وہ خزانہ کہاں ہے اور کس کے ہاتھ آئے گا، اس کی تفصیل گزشتہ جمعے کو آپ حضرات کے سامنے آ چکی تھی۔ میزان یہ اتنے بڑی ترازو ہے کہ زمین و آسمان اس کے مقابلے میں کچھ نہیں، کچھ نہیں۔ لیکن اگر بندے کے اعمال اخلاص پر مبنی ہوں گے، ریا و نموز سے بہت دور، اور وہ اخلاص بھرا عمل ذرا سا بھی اگر اخلاص پر مبنی ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے اس پورے میزان کو آپ کی نیکیوں سے بھر دے گا۔ وہ کھجوریں جو صحابہ نے اللہ کے راستے میں صدقہ اور خیرات کی ہیں، ایک کھجور بھی آج کے دور میں 1 چونی بھی 1 روپیہ بھی اگر آپ نے اخلاص کے ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا تو یہ اتنا وزنی ہوگا کہ میزانی عمل بھر جائے گا۔ ایک واقعہ سنیے حدیث کے تعلق سے، اور یہ عنوان ذہن میں رکھیں، ہمیں اصل رول ماڈل بننا ہے۔
آئیڈیل ہمارا کیا ہے؟ حضور کی سیرت، صحابہ کی سیرت، وہ ہمارا آئیڈیل ہے، اسی کو ہم فالو کرنا ہے، انہی کے نقش پا پر چلیں گے تو کامیابی ہے۔ اور جب تک یہ امت واحدہ خلافت راشدہ کے نقش پا پر چلتی رہی، دنیا ان کے قدموں میں آئی ہے۔ اللہ نے عزت سے نوازا ہے، آج 57 مملکتیں ہماری ہے، کہیں عزت نام کی کوئی شے نہیں ہے۔ مملکت اسلامیہ کا لیبل لگا ہوا ہے، اندر خانے فرنگیت چھائی ہوئی ہے۔ حضرت صفوان علیہ الرحمہ یہ تابعی ہیں۔ تابعی کہتے ہیں کہ جنہوں نے صحابہ کو بحالت ایمان دیکھا، اور حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جلیل القدر صحابی ہیں، اور محدثین کی صف اول میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ حضرت صفوان فرما رہے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھا، اچانک ایک شخص آیا اور آن کر فرمایا، حضرت آپ نے وہ حدیث جو حضور سے سنی ہے کہ اللہ روز حشر میدان حشر میں ایمان والے کے ساتھ سرگوشیاں کرے گا، کھانا پوسی کرے گا، اس حدیث کی تفصیل بتا دیں۔ قربان جاؤ اپنے پروردگار پر۔ فرمایا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت والجلال ایک گنہگار بندے کو بلائیں گے ایمان والا۔ منافقین مشرکین کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں، میدان کوئی کمپرومائز نہیں، میدان حشر میں کچھ نہیں ان کے ساتھ، بلکہ ان کو دھتکار دیا جائے گا، ڈانٹ ڈپٹ کے ہٹو یہاں سے، وامتاز اليوم ایھا المجرمون، ہٹو یہاں سے۔ اب یہ ایمان والا گنہگار ہوگا، اور معاف کیجیے گا مجھ سمیت آج کے دور میں کوئی دودھ کا دھلا ہوا نہیں ہے، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی لغزشیں ہو جاتی ہے، لیکن اللہ اس بندے سے خوش ہوتا ہے جو توبہ کرنے والا ہے۔ گناہ کر لیا، اب پھر آپ کی ضمیر نے آپ کو جھنجھوڑا، وہ ندامت کے تھپیڑے جو پڑتے ہیں گناہ کرنے کے بعد، پھر اسے شعور و فہم آتا ہے، اور پھر اللہ کے حضور میں آن کر فرماتا، یا ربی، بس یہ جملہ کہنے پر اللہ کی ذات کی رحمت واسعہ اتنی جوش میں آتی کہ آج میرے بندے گناہ کے بعد تو نے مجھے پہچان لیا، میں یاد آ گیا، میری عزت کی قسم میں نے تجھے بخش دیا۔ اتنا بھولا بھالا ہمارا پروردگار ہے، کوئی بھی پٹا لے، اتنا بھولا بھالا۔ تو میدان حشر میں اللہ رب العزت والجلال ایک گنہگار کو بلائیں گے، ایمان والا ہوگا۔ اور یہ جملہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ ستار العیوب ہے، تمام عیبوں کو چھپانے والا ہے، تمام عیبوں کی پردہ پوشی کرنے والا خدا کی ذات ہے، یہاں بھی اور وہاں بھی۔ ورنہ بنی اسرائیل میں اتنے سخت قوانین تھے، اگر کسی امتی نے بنی اسرائیل کے کوئی گناہ کر لیا تو فرشتے آن کر اس کی حویلی کے مین گیٹ پر لکھ دیا کرتے تھے، آج اس نے یہ گناہ کیا ہے۔
شکر مناؤ کہ ہم امت محمدیہ میں ہیں. کتنا پردہ دری ہو رہی ہے، یہ اس کی کریمی ہے. ورنہ آج کے دور میں اگر وہی آئین ہوتے تو شاید کوئی گھر، کوئی دکان، کوئی بیٹھک، کوئی آفس، کوئی تہہ خانہ، کوئی 5 اسٹار ہوٹل، کوئی ریزورٹس ایسا نہیں ہوتا جہاں لکھا ہوا نہ ہوتا انہوں نے فلاں گناہ کیا ہے. اللہ کی ذات، تو ہم تو شکر گزار ہیں اپنے پروردگار کے کہ میرے اللہ تو نے ہمیں امت محمدیہ میں پیدا کر دیا. اللہ رب العزت والجلال قیامت کے دن اس گنہگار بندے کو بلائیں گے. یہ ہانپتا کانپتا آئے گا، ایک ازدحام ہوگا، ان لمٹ انسانوں کی تعداد ہوگی. حضرت آدم سے لے کر آنے والی قیامت تک کھچا کھچ میدان حشر بھرا ہوا ہوگا. صرف 2 قدم جمانی کی جگہ ملے گی، 2 قدم. اور ایسے ماحول میں اللہ کسی کو ندا دے گا، فلا بندے ادھر آؤ. اب کیا بیتے کہ اس کے اوپر وہ ہانپتا کانپتا ڈرتا ہوا اللہ کی حضور میں حاضر ہوگا. اللہ رب العزت والجلال اپنے رحمت کے چادر میں اس کو ڈھانپ لیں گے. سرعام رسوا نہیں کریں گے، سرعام خوار نہیں کریں گے، سرعام ذلیل نہیں کریں گے. اللہ میاں ستار العیوب ہے. اپنی رحمت کی چادر میں ڈھانپ لے گا پروردگار عالم اس گنہگار بندے کو، اور فرمائے گا میرے بندے. سرگوشیاں، وہ کھانا پھوسی ہوگی، کرتے ہیں نا بیٹھ کے 2-3 آدمی جہاں بیٹھ گئے وہ سرگوشیاں کرنا گناہ کبیرہ ہے. کسی کو دیکھ کر سرگوشیاں کریں، اس کے دل میں خیال آئے میرے خلاف پروپیگنڈے کر رہے ہیں، یہ گناہ کبیرہ ہے. اور آج کل یہ ہمارا یہ مرض بھی کینسر کی طرح پھیلا ہوا ہے. سرگوشیاں کرے گا اللہ میاں، وہ کھانا پھوسی کرے گا. میرے بندے تو نے فلاں گناہ کیا تھا. اب انکار کی تو گنجائش نہیں. سوال کرنے والا معبود اور جواب دینے والا بندہ. یہاں تو اپنی للو چلا کر کتنے جھوٹ پر پانی پھیر دیتے ہیں. یہ زبان یہ قینچی کی طرح چلتی ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں حضرت عبداللہ بن مسعود کا قول ہے، جب دنیا میں جھوٹ عام ہو جائے گا ظلم و ستم بھی عام ہوگا. آپ دیکھ لو مظالم کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، چاروں طرف سے مظالم کے دروازے کھلے ہوئے. اب یہ کیا کہے گا اللہ میاں؟ ہاں اب یہ لرزے گا، کانپے گا، دل دھڑک رہا ہوگا. پھر اللہ میاں دوسرا گناہ گنوائے گا، یہ کیا تھا، ہاں میرے پروردگار. اب تیسرا گناہ، پے در پے گناہوں کی لسٹ سامنے آتی رہے گی. اب یہ ہانپ ریا، کانپ ریا، دل دھڑک ریا اس کا. اللہ میاں دلوں کے بھیس سے بھی واقف ہے. اللہ میاں دیکھے گا کہ میرا بندے کا دل قابو میں نہیں، یہ خوف خداوندی سے لرز رہا ہے. بس یہی ادا پسند آ جائے گی، اللہ ارشاد فرمائے گا میرے بندے میں نے تجھے معاف کر دیا. یہ ہے سرگوشیاں اللہ کی قیامت کے دن. انشاءاللہ باقی تفصیل آئندہ جمعے کو آئے گی.